الذین انعمت علیہم، اے اللہ مجھے راستہ ان کا دکھا دیجیے جن پر آپ کا انعام، نبی، صدیق اور شہداء۔ شہداء آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہر زمانے کے اندر اللہ کے دین کی مقبول محنت لے کر چلنے والے بندے، یہ کوئی بہت ایسی ڈھکی چکی بات نہیں ہے جس کو سمجھنا آسان ہے۔ ہاں، ایک آدمی کو چاہیے کہ وہ ذرا غور سے شخصیات کو دیکھے، حلقوں کو دیکھے، کیونکہ میں اس سوال کا جواب دینے لگا ہوں جو میں نے اس نوجوان کی حوالے سے بھی نقل کیا تھا کہ آخر کیا کریں ہم، میں اس کا اشاروں میں جواب دے رہا ہوں، غور سے سنیں۔ ہمیں اللہ نے عقل دی، ہمیں اللہ نے دیکھنے والی آنکھیں دی، ہمیں اللہ نے پہچان دی ہے، ہم صاحب عقل ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم مختلف قسم کی باتیں کرنے والے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھیں، ہم ان کے اخلاق کو دیکھیں، ان کی نمازوں کو دیکھیں، ان کے تقوی کو دیکھیں، ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیں، ان کے کھانے پینے کے انداز کو دیکھیں، ان کی پوری زندگی دیکھیں، قریب سے دیکھیں، کچھ بھی ساتھ کو دیکھنے کا موقع ہو تو بھی آنکھ بند کر کے کسی ایک بیان کو سن کر کوئی فیصلہ کر لینا یہ سمجھداری نہیں ہے، بالکل نہیں۔ قرآن مجید میں جہاں ایمان والوں کی ایک یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ جب ان کو اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ روتے ہوئے سجدوں میں گر جاتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ایمان والوں کی ایک یہ پہچان بھی بتائی ہے کہ الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیان، کہ جب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب رب کے رب کی نشانیوں کے حوالے سے کچھ کہا جاتا ہے اور کچھ نصیحت کی جاتی ہے، کوئی دعوت ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے، لم یخروا علیہا صما وعمیان، وہ اس کے اوپر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، آنکھ اور کان بند کر کے نہیں گرتے، یعنی پہلے وہ اچھی طرح پرکھتے ہیں، اچھی طرح سمجھتے ہیں، اچھی طرح دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت دینے والا واقعی متبع سنت دائی ہے، یہ چند اختلافی مسائل کی بات کرنے والا اپنی زندگی میں ان ہزاروں سنتوں پر چل رہا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ جس ہزاروں چیزوں پر کوئی اختلاف نہیں ہے امت کا، ساری امت کہتی ہے کہ تقویٰ ضروری ہے، ساری امت کہتی ہے کہ نیچی نگاہ چلنا ضروری ہے، ساری امت کہتی ہے کہ شرمگاہوں کی حفاظت ضروری ہے، ساری امت کہتی ہے کہ وقت کو ضائع کرنا مناسب نہیں، ساری امت کہتی ہے کہ دل کو صاف رکھو، اللہ کی کثرت سے ذکر کرو، ساری امت کہتی ہے کہ روزانہ رو رو کر اللہ پاک سے دعائیں مانگو، ساری امت کہتی ہے کہ اللہ کی محبت اور خشیت دل میں ہونی چاہیے، ساری محمد کہتی ہے کہ غریبوں یتیموں اور بیواؤں کا دکھ درد ہونا چاہیے، ساری امت کہتی ہے، ساری امت کہتی ہے گھر کے اندر کی زندگی ایسی ہو، گھر کے باہر کی زندگی ایسی ہو۔ ہمیں چاہیے کہ جب ہم کوئی دعوت سنیں تو ہم جلدی فیصلہ کیے بغیر اس شخص کے اور ان لوگوں کے قریب کی زندگی دیکھیں اور ہم دیکھیں کہ ان کے اندر جو ساری صفات موجود ہیں جن میں کوئی اختلاف کسی کو نہیں ہے، اگر وہ ساری چیزیں موجود ہیں پھر ہم ان کی بات پر غور کرنے کو تیار ہیں۔ اسی لیے عجیب و غریب بات ہے، سارے مشائخ ہے تصوف نے اور سارے اکابر نے ایک ہی بات کہی ہے کہ لوگوں اچھی طرح ساتھ میں رہو، جلدی مت کرو، بالکل فیصلہ مت کرو، اطمینان سے رہو، سفر میں ساتھ رہو، حضر میں ساتھ رہو، بغیر بتائے ساتھ رہو، قریب سے زندگی کو دیکھو، جب تم کو جس کے بارے میں اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ زندگی اللہ کے خوف کے رنگ میں نہیں ہوئی نظر آتی ہے، یہ زندگی اللہ سے محبت کرتی ہوئی نظر آتی ہے، یہ زندگی اپنے اخلاق کے اعتبار سے ہم سے کہیں بہتر نظر آتی ہے، یہ زندگی جب تم کو نظر آئے تب کوئی فیصلہ کرو کہ اس کو اپنا رہبر بناؤ، اپنا ساتھی بناؤ، اپنا نگراں بناؤ، اپنے دوست بناؤ اور اس کی بات پر ذرا اور زیادہ اعتماد کرو۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہداء کے بعد صالحین، آسان کر دیا کام۔
جو نبی کے زمانے میں نہیں ہے وہ کیا کرے؟ جو صدیق کو نہ تلاش کر سکے وہ کیا کرے؟ جو کسی وقت کے اللہ کی طرف سے پسندیدہ گاڑی کو نہ پہچان سکے وہ کیا کرے؟ وہ اتنا تو آرام سے کر سکتا ہے. تو وہ ذرا معاشرے پر اچھی گہری نظر ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ آخر ہمارے طبقے کے ہمارے زمانے کے کون سے لوگ ہیں جن کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ صالح لوگ. یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ کس حلقے کی نظر آتی ہیں؟ کون لوگ نظر آتے ہیں جن میں صلاح نظر آتی ہے، جن میں نیکی نظر آتی ہے، جن کے اندر نفرت نظر نہیں آتی، محبت نظر آتی، جو فاصلوں کو بڑھانا نہیں چاہتے گھٹانا چاہتے، جو امت کو جوڑنا چاہتے ہیں توڑنا نہیں چاہتے. کون لوگ ہیں وہ؟ کون لوگ ہیں جن کے یہاں نمازوں کا اہتمام ہے؟ کون لوگ ہیں جن کے یہاں تہجد کا اہتمام ہے؟ کون لوگ ہیں وہ جن کے یہاں ذکر و تلاوت کا اہتمام ہے؟ کون لوگ ہیں وہ جن کے یہاں یہ بالکل انسان آرام سے اگر وہ چاہے تو وہ بہت ہی مثبت نگاہ ڈال کر سمجھ سکتا ہے کہ کون لوگ ہیں جن پر صلاح کا رنگ کچھ زیادہ نظر آتا ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراط مستقیم کی دعا کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ پہچانیں نہیں بیان کرنا اور آگے اس کے بعد تو ایسی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی رنگ المغضوب علیہم ولا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ان کا راستہ نہ کہ وہ لوگ جو جن پر غضب ہوا اور جو راستے سے گمراہ ہو گئے گمراہ ہو گئے. یعنی راستے اللہ تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ تین ہیں دنیا میں. ہزار تم فرقے اور مسلک اور جماعتیں بنا لو، ہزار ان کے نام رکھ دو، وہ اصل میں تین راستے ہیں پوری دنیا میں. یا ایک راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، یا اگر اس راستے سے بھٹکے تو پھر اب دو راستے بچے اور کوئی آپشن نہیں. اگر تم اس راستے سے بچے تو دو راستے ہیں بس، یا جاؤ گے المغضوب علیہم کے راستے پر جن کا نام ہے یہود، اور یا جاؤ گے ضالین کے راستے پر جو ہے نصارا. عجیب غریب بات ہے. بخاری کی روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تو بیان فرما دیا المغضوب علیہم اور ضالین، لیکن بعض صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ مغضوب علیہم اور ضالین سے مراد یہود اور نصارا ہیں؟ فہم قرآن دیکھیے صحابہ کا قرآن فہم دیکھیے، صحابہ کا تفسیر قرآن کے لحاظ سے مقام دیکھیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آیا ہاں اور کون یہی مراد ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اکبر. یہ جو یہودی مزاج ہے اس مزاج کی چند خصوصیات، اس کی بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت کے معتبر طبقے نبیوں سے اور صالحین سے اس کو نفرت ہے. گستاخی، بے ادبی اور حسد کے وجہ سے جاننے اور پہچاننے کے باوجود انکار کرنا، یہ ہے یہودی مزاج کی کچھ بنیادی خصوصیات. نیک لوگوں سے بول سنتے یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو جتنا قتل کیا دنیا میں کسی اور قوم نے، جتنے یہودیوں نے انبیاء علیہ السلام کو جھٹلایا، فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون، یہ خاص یہودی مزاج. نیک لوگوں کے ساتھ دو طرح سے گمراہ معاملے ہوتے ہیں. یا تو بزرگوں اور یا اللہ نبیوں کی محبت میں غلو ہوتا ہے، ان کو نبیوں کے درجے سے اٹھا کر خدا کے درجے میں پہنچا دیتے ہیں. یہ مزاج ہے عیسائیت کا. جو بھی انسان یا جو بھی حلقہ ہمیں جو نظر آئے جب اللہ کے نیک بندے کو بندہ نہیں سننا چاہتا، وہ بندے کے مقام پر کسی ولی کو نہیں رہنے دینا چاہتا، وہ ولی کو محبت کے نام پر ولی کو خدا کے درجے پر پہنچاتا ہے. یہ بات سمجھنی چاہیے اس بھائی کو بھی اور دوسروں کو بھی کہ اس کے جانے انجانے میں وہ عیسائیت کے مزاج میں مبتلا ہو رہا ہے. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا،
عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا نہیں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا تھا کہ بھائی اللہ کے بندے تو سبھی ہوتے ہیں, آپ کے اگر بندے ہو گئے تو ہم نے آپ میں فرق کیا ہوا, آپ بندے نہیں, آپ کو اللہ کے بیٹے ہیں, آپ تو اللہ کے بندے ہیں, آپ تو دراصل خدائی کے بیٹ ہیں, اور آپ کو ایک مل کر تین اور تین مل کر ایک. میرا اس میلاد کی خصوصیت یہ ہے کہ کسی بزرگ کی توہین ہے اس کو بندہ کہنا. آپ میرے اشارے کو سمجھ رہے ہیں؟ عجیب بات ہے, ہم اور آپ کلمے میں کیا پڑھتے ہیں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد. یہاں بھی یہی ہے نا, اردو میں تو یہی ہے, یہاں بھی یہی, یہ بدل گیا کچھ. میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول. سبحان اللہ. اللہ کے رسول نے اپنے بارے میں جو کلمہ ہم کو سکھایا, اس نے اپنی رسالت کے اعلان سے پہلے اپنی بندگی کا اعلان. پہلے کہو کہ وہ بندے ہیں اور پھر کہو کہ وہ رسول. آپ نے کبھی کسی بزرگ کے بارے میں یہ جملہ سنا؟ اگر میں کسی اللہ کے مقبول بندے اور کسی ولی کے فضائل آپ کے سامنے بیان کروں اور تعریف کروں اور پھر یہ کہنا شروع کروں کہ میں صاف اعلان کرتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, جو کہیں گے ہو وہ بڑے بڑے ہوئے وہابی ہے, یہ تو بہت ہی خطرناک قسم کا وہابی ہے. بتاؤ اس نے میرے بزرگ کو بندہ کرا, بدتمیز سے اگر گستا مجھے نہیں رہا, یہ بالکل نہیں سننے کو جماعت میں کریں, یہ تو پکا وہابی. سبحان اللہ. تم گواہی دیتے ہو کہ محمد رسول اللہ اللہ کے بندے ہو, تو حضرت خواجہ مجید چشتی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول سے بہتر, حضرت خواجہ منظور اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول سے بہتر, حضرت خواجہ شاہ الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے رسول سے بہتر, سیدنا عبد القادر جیلانی اللہ کے رسول سے بہتر. یہ مزاج کیا ہے؟ یہ مزاج یہ ہے کہ جس کو ہم اپنے سے بڑا مان لیں اور جس کو ہم نیک بندہ مان لیں اس کو بندہ نہیں کہیے آپ, یہ اچھا نہیں ہے. یہ مزاج بڑی مثالیت والا ہے. اور رسالت کا انکار, نبوت کا انکار اور وراثت نبوت کا انکار, کہ کسی کو اللہ نے چن لیا, اس کو صاحب علم بنا دیا, صاحب ذکر بنا دیا, صاحب دعوت بنا دیا, صاحب ذکر بنا دیا, کسی کو اللہ نے پسند کر لیا. اب میں جلد مانا جا رہا ہوں کہ نہیں میں اس کو نہیں مانوں گا, میرے خاندان کا ہونا چاہیے, میرے حلقے کا ہونا چاہیے تھا, میری زبان کا ہونا چاہیے تھا, میرے مسلک کا ہونا چاہیے تھا, میرے دریال و نریان کا ہونا چاہیے تھا, تب میں مانتا. لوگوں یہ ہے یہودیت. یہودی خود جانتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو سچے رکھو.